ایسی باتیں نکل جاتی ہیں کہ اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ ان باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیا ہے، اس ناراضگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو ختم کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان باتوں کی وجہ سے اس کے نیک اعمال کو ضائع کر دیا ہے، اس کے نیک اعمال کو برباد کر دیا ہے، اور یہ باتیں اس انسان کو احساس تک نہیں ہوتی کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے۔ اور یہی نہیں، اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ حدیث ترمذی کی جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح قرار دیے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بھی کوئی انسان اپنی زبان سے ایک ایسا کلمہ نکالتا ہے اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کی زبان سے وہ کلمہ نکلا ہے، اور وہ کلمہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا کلمہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا کلمہ جب اس کی زبان سے نکلا ہوا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ جب تک وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہیں کر لیتا اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کی تقدیر میں، اس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی لکھتا رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ایسا بندہ بھی ہوتا ہے جو اپنی زبان سے ایک ایسا کلمہ نکالتا ہے، ایک ایسا کلمہ نکالتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس کے مقدر بن جاتی ہے، اور جب تک وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہیں کر لیتا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس کے مقدر میں لکھی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی اس کے مقدر میں لکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت تک اس کے مقدر میں لکھے جانے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں سب سے پہلے اس کی اطاعت کرنے کا، اس کی فرمانبرداری بجا لانے کا، اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری بجا لانے کی توفیق اللہ تعالیٰ نصیب کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے نیک عمل کرنے کی توفیق دے دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا خاتمہ اللہ تعالیٰ عمل صالح پر اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ نصیب کر دیتا ہے۔ اور یہی نہیں، جب اس کی موت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر بنا دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ دوبارہ اسے اٹھاتا ہے تو عرش کے سائے میں اسے سایہ نصیب کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اسے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے، اسے جنت نصیب کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اس انسان کے مقدر میں لکھنے کا مطلب، اور اس کے اپوزٹ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جس کے مقدر میں لکھی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس انسان کو اپنی اطاعت کرنے کی، اپنی فرمانبرداری بجا لانے کی توفیق نہیں دیتا، بلکہ اسے لاوارث کی طرح چھوڑ دیتا ہے، شیطان اس پر اپنا قبضہ جما دیتا ہے، اور اس سے ایسی نافرمانیاں، ایسے گناہ کے کام کرتا ہے جو وہ گناہ کرتے کرتے اپنے آپ کو جہنم رسید کر لیتا ہے۔ جب اس کی موت واقع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنی بدترین موت اللہ تعالیٰ اسے نصیب کرتا ہے کہ انسان احساس بھی نہیں کرتا کہ ایسی بدترین موت بھی اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے۔ جب اسے قبر میں ڈھانکا جاتا ہے تو اس کی قبر کو اللہ تعالیٰ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیتا ہے، اور یہاں تک کہ جب دوبارہ اللہ تعالیٰ اسے اٹھاتا ہے تو اپنے سائے سے اسے محروم کر دیتا ہے اور اسے جہنم رسید کر دیتا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام باتیں کن لوگوں کے تعلق سے جو اپنی زبان سے بہتر کلمے نکالتے ہیں یا اپنی زبان سے برے کلمے نکالتے ہیں یا اپنی زبان کو اچھی جگہ استعمال کرتے ہیں یا اپنی زبان کو غلط جگہ استعمال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے یہ تمام کی تمام باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے ہیں۔ اور ایک بات صحیح بخاری کی ایک اور حدیث اسی سے ملتی جلتی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی انسان بہتر سے بہتر بات اپنی زبان سے نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کو اتنی دور کر دیتا ہے جتنے مشرق سے مغرب تک کتنا فاصلہ ہوتا ہے، نارتھ سے لے کر ایسٹ سے لے کر نارتھ تک کتنا فاصلہ ہوتا ہے، اتنا فاصلہ اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان کر دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر کوئی انسان اپنی زبان سے بری بات نکالتا ہے، کوئی خراب بات نکالتا ہے، کوئی نافرمانی کی بات یا کوئی ایسی بات جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیے ہو، ایسی بات نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی اتنے اندر اللہ تعالیٰ اسے پھینک دیتا ہے، جتنا کہ اللہ کے رسول یہی مثال دیے ہیں، جتنا مشرق سے لے کر مغرب تک کتنا فاصلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جہنم کے اتنے اندر تک اس انسان کو بھیج دیتا ہے، اس انسان کو اتنے اندر تک اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ یہ تمام کی تمام باتیں کس کے لیے؟ جو بہتر بات کرتا ہے اور جو خراب بات کرتا ہے۔ بہتر بات کرنے کے لیے اتنی بڑی فضیلت، خراب بات کرنے والے کے لیے اتنی بڑی وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے۔ تو ہم دیکھیں کہ یہ زبان کی آفتیں کیا کیا ہوتی ہیں۔
کن باتوں کی وجہ سے ہمیں یہ تمام کی تمام فضیلتیں ملتی ہیں اور کن باتوں کی وجہ سے یہ تمام کے تمام عذابات، یہ تمام کے تمام وعیدوں کے ہم حقدار بن جاتے ہیں، ان تمام چیزوں کے تعلق سے چند باتیں۔ سب سے پہلے عام باتیں جو ہم بارہا سنتے ہی آتے ہیں، شرک کرنا، یہ تو ہم بارہا سنے ہی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑانا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا، یا قرآن مجید کے ساتھ بدتمیزی کرنا، قرآن مجید کی باتوں کو نہ ماننا، قرآن مجید کی باتوں کے سامنے یا اللہ رسول کے باتوں کے سامنے اپنی آواز اونچی کر کے بات کرنا، یہ تمام کی تمام اپنی زبان کی سب سے خطرناک باتیں ہیں، جو سب سے خطرناک اعلیٰ درجے پر اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ تمام کی تمام باتیں تو ہم سنتے ہی آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنرل باتیں جو ہماری زندگیوں میں ہمیشہ ہونے والی ہیں، اس کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا کچھ باتیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا کیا ارشادات فرمائے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث، سب سے پہلا پوائنٹ، غیر اللہ کی قسم کھانا۔ غیر اللہ کی قسم کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی بت کی قسم کھائیں یا کسی چیز کی قسم کھائیں، یہ نہیں۔ غیر اللہ کی قسم کھانے کا مطلب اللہ کے رسول دو طرح کی حدیثیں بیان فرمائے ہیں۔ پہلی حدیث یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا حکم بھی دیے ہیں کہ تم اپنے باپ داداؤں کی قسم یا اپنے بڑوں کی قسم یا اپنے ولیوں کی قسم یا اپنے پیغمبروں کی قسم، کسی کی بھی قسم کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ہیں۔ اور ایک حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بھی ارشاد فرمائے ہیں، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اپنی زبان سے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس نے کھلے طور پر شرک کیا، اس نے کھلے طور پر شرک کیا۔ تو ہم کسی چیز کی کسی اور کی قسم نہیں کھاتے، لیکن ہمارے مسلمانوں میں بہت سے لوگ قرآن مجید کی قسم کھا لیتے ہیں، قرآن مجید کی قسم کھاتے ہیں۔ بات بات پر کوئی بات اپنی بات صحیح ثابت کرنی ہے یا اپنی بات کو حق بات بتانی ہے یا اپنی بات کو دلیل کے طور پر ثابت کرنی ہے تو سب سے پہلے قرآن مجید کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری بات صحیح ہے۔ یہ بھی قرآن کی قسم کھانے کے مترادف ہے۔ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان اللہ کے علاوہ کسی انسان کی یا کسی چیز کی قسم کھا لیتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ انسان کھلے طور پر شرک کیا، وہ انسان کھلے طور پر شرک کیا۔ گویا کہ قرآن مجید کی قسم کھانا بھی کھلے طور پر شرک کرنے کے مترادف ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرمائے ہیں کہ عمومی گفتگو، ہماری عام بول چال، ہماری عام باتوں میں جھوٹ کا استعمال کرنا یا غلط باتیں بیان کرنا ہماری عام باتوں میں، چاہے وہ کسی چیز کے تعلق سے ہو یا کسی انسان کے تعلق سے ہو یا کسی کام کے تعلق سے ہو یا کسی بزنس کے تعلق سے ہو، چاہے کسی کے بھی تعلق سے کیوں نہ ہو، اپنی عام باتوں میں جھوٹ کا سہارا لینا یا غلط باتیں بیان کرنا یا غلط باتیں لوگوں کے سامنے پھیلانا، یہ تمام کی تمام باتیں اسی میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایاکم والکذب فإن الکذب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا یہ حکم دیے ہیں کہ تم جھوٹ سے پرہیز کرو، اس وجہ سے کہ جھوٹ تمہیں جہنم رسید کرنے والی ہے، جھوٹ تمہیں جہنم رسید کرنے والی ہے۔ اگر تم جھوٹ کو ہی لازم پکڑو گے، جھوٹ کو ہی اپنا سہارا لو گے اور اسی جھوٹ کو لازم پکڑتے رہو گے تو فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن تمہیں تمہارے نام کے ساتھ جھوٹا لقب، یعنی جھوٹا کہہ کر لقب دے کر تمہارے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، یعنی فلاں انسان جھوٹا، فلاں انسان جھوٹا کہہ کر پوری دنیا والوں کے سامنے یہ لقب تمہارے ساتھ جوڑ کر تمہیں پکارا جائے گا کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیے ہیں۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بھی ارشاد فرمائے ہیں، آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بھی ارشاد فرمائے ہیں کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں، اگر ان تین نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی اگر تمہارے اندر پائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تمہیں منافقوں میں شمار کر دیتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اپنی باتوں میں جھوٹ کا سہارا لے، اپنی باتوں میں جھوٹ کو استعمال کرے۔ اگر کوئی انسان جھوٹ کو اپنی زبان پر لازم پکڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے منافقین جیسی بدترین خبیث قوم میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شمار کر دیتا ہے۔ کتنی خطرناک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے ہیں۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث یہ بھی ارشاد فرمائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرمائے ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت ہوا کرتی تھی کہ جب بھی فجر کی نماز پڑھتے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر لوگوں سے اعلان کرتے کہ آج کون کس طرح کا خواب دیکھا ہے. تو صحابہ جو خواب دیکھے ہوتے اللہ کے رسول کو بیان کرتے تھے تو اللہ کے رسول اس کی تعبیر ان لوگوں کو بولا کرتے تھے. تو اس وقت جس روز اللہ کے رسول یہ بات پوچھے ہیں اس وقت صحابہ میں کوئی بھی خواب نہیں دیکھے تھے. تو اللہ کے رسول سے کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی خواب نہیں دیکھے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں خواب دیکھا ہوں، میں خواب دیکھا ہوں. کہہ کر اللہ کے رسول بیان کرنے لگے کہ میرا خواب ایسا ہے کہ رات کے وقت میں سویا ہوا تھا، دو آدمی میرے پاس آئے اور مجھے اٹھا کر میرے بستر سے مجھے لے کر گئے، مجھے اٹھا کر میرے بستر سے مجھے لے کر گئے. کہاں؟ ارض مقدسہ کے پاس لے کر گئے اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک آدمی وہاں پر ہے اور اس کے ساتھ ایک اور آدمی کھڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ ایک اور آدمی کھڑا ہوا ہے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے آدمی کے سامنے ایک ہتھیار کو دیا ہوا ہے. ہتھیار کا نام ہے مہمیز. مہمیز کہتے ہیں جو گھوڑے کے پاؤں میں کلوں کے ساتھ جو لوہے کی سلاخ مارتے ہیں اسی کے مانند ایک بڑا ہتھیار اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے جو کلوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، جو میخوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. وہ ہتھیار اللہ تعالیٰ اس کھڑے ہوئے آدمی کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے اور وہ کھڑا ہوا آدمی اس بیٹھے ہوئے آدمی کے بانجھ کو یعنی اس کے ہونٹ کو اس ہتھیار سے پکڑتا ہے. کیسے؟ اس کے میخوں کو اس ہتھیار کو اس کے ہونٹ میں چھپا دیتا ہے اور اس ہونٹ کو لے جا کر اس کی گردن کے پیچھے لے جا کر لگاتا ہے اس ہتھیار کے ذریعے سے. یعنی اس ہتھیار کے ذریعے سے اس کے ہونٹ کو اس طرح پکڑتا ہے اور کھینچتے ہوئے لے جا کر اس کے پیٹ کو لگا دیتا ہے. جب وہ ایک ہونٹ جا کر اس کے پیٹ کو لگ جاتا ہے تو پھر اس ہتھیار کو وہاں سے نکال کر اس کے دوسرے ہونٹ کو یعنی اس کے اوپر والے ہونٹ کو پھر چھپا دیتا ہے. پھر ادھر سے لے جا کر پھر اس کے پیٹ کو دوسرا ہونٹ لگا دیتا ہے. جب دو ہونٹ لے جا کر اس کے پیٹ پر پڑ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ پھر اسے صحیح سلامت کر دیتا ہے. اور وہ کھڑا ہوا آدمی پھر دوبارہ اسے یہی کام کرتا ہے، اپنے ہتھیار سے اس کے ہونٹ کو پھر لے جا کر لگاتا ہے. اب اسے اس طرح کا عذاب دیا جاتا ہے. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ان دو آدمیوں سے پوچھے کہ یہ آدمی کون ہے جس کو اتنی خطرناک سزا دی جا رہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دونوں آدمی کہنے لگے فَإِنَّهُ الرجل يغدو من ست فيكذب الكذب تبلغ الآفاق. جو اپنے گھر سے صبح سویرے نکلتا ہے اور اپنی زبان پر جھوٹ کو لازم پکڑتا ہے اور اسی جھوٹ کے ذریعے سے اپنی کمائی یا اپنا پیٹ بھرنا یا اپنا جو کچھ بھی ہو اسی جھوٹ کے سہارے سے سب کچھ فائدے حاصل کرتا ہے. اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور اس کا جھوٹ جو لوگوں کے سامنے وہ پھیلایا تھا اس کا جھوٹ لوگوں تک اور لوگوں تک اس کا جھوٹ پھیل جاتا ہے. ایسے آدمی کو اتنی خطرناک سزا دی جا رہی ہے کہہ کر وہ دو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیے. اللہ کے رسول کو لے جانے والے وہ دونوں بھی فرشتے تھے اور عذاب دینے والا وہ بھی فرشتہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خطرناک وعید ان لوگوں کے تعلق سے بیان فرمائی ہے جو جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، جو جھوٹ کو لازم پکڑتے ہیں. اور یہی نہیں، ایک اور بات جو ہمارے درمیان پائی جاتی ہے جھوٹی گواہی دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے تعلق سے نہ بتاؤں؟ تو فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے گناہ بہت سارے بتائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول یہ بات بتائے ہیں الا وقول الزور والشہادۃ الزور. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو باتیں بار بار دہراتے رہے. یہ دو باتوں کا مطلب یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں باتوں کا مطلب کہ جو آدمی اپنی زبان سے جھوٹ نکالتا ہے اور اسی جھوٹ کو لوگوں کے سامنے پھیلاتا ہے یہ بڑے بڑے گناہوں میں شمار کر دیے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس کے علاوہ ایک اور جھوٹی قسم کھا کر کسی چیز کو فروخت کرنا اور احسان جتلانا، یہ دونوں باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم اتنی خطرناک وعید بتلائے ہیں ان دونوں باتوں کے تعلق سے، یعنی جھوٹی قسم کھا کر اپنی چیز کو بیچنا اور احسان جتلانا، جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے نہ تو ان کی طرف دیکھے گا، نہ تو ان کی گناہوں کو معاف کرے گا، نہ تو ان پر اپنی نظر رحمت کرے گا، بلکہ ان کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھے گا۔ ان میں سے پہلا آدمی اپنی ازار یا اپنے پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، ٹخنوں سے نیچے اپنی پینٹ یا ازار کو رکھنے والا۔ یہ بات غور سے سن لو، نماز کے وقت اپنی پینٹ فولڈ کرتے ہیں، نماز ہوتی ہے اپنی پینٹ کو کھول دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے ہی یہی حدیث فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ جو آدمی اپنی پینٹ یا ازار لنگی کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں، اس کے گناہوں کو معاف کرتا بھی نہیں اللہ تعالیٰ۔ اور یہاں تک کہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول دوسرے نمبر پر وہ انسان جو احسان جتلاتا ہے، کسی کو کوئی چیز دے کر یا کسی کو کوئی مدد کر کے کسی اور کے سامنے یہ تمام کی تمام باتیں پبلسٹی کے طور پر کہتا پھرتا ہے، اسی کو احسان جتلانا کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر وہ انسان جو جھوٹی قسم کھا کر اپنے سامان بیچتا ہے، جو جھوٹی قسم کھا کر اپنی تجارت کرتا ہے، جو جھوٹی قسم کھا کر اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، ان 3 لوگوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خطرناک باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے ہیں، اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ اور ایک چیز جو ہمارے درمیان بہت ہی مشہور ہے، کسی کو ہنسانے کے لیے مذاق میں جھوٹ کا استعمال کرنا۔ جب ہم گروپس کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہماری بات لوگوں کے سامنے زیادہ ہو یا ہمارا نام زیادہ جگے، یہی نیت سے چاہے کسی کے تعلق سے کوئی جھوٹی بات یا کوئی مذاقیہ بات کو یا کوئی لطیفہ یا کوئی جوک جو جھوٹے ہوتے ہیں، ان چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنی زبان پر وہ تمام کی تمام باتیں لاتے ہوئے لوگوں کو ہنسانا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے گناہوں میں شمار کیے، کبیرہ گناہوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شمار کیے ہیں۔ اور یہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ وَيْلٌ لَهُ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس چیز کو بڑے گناہوں میں ہی نہیں شمار کیے، بلکہ اللہ کے رسول ایسے آدمی کے لیے بد دعا بھی دیے، اور سے سنیے، بد دعا دیے ہیں اللہ کے رسول ایسے آدمی کے لیے جو لوگوں کے سامنے جھوٹی بات کہہ کر ہنساتا ہے، یا کوئی جھوٹا جوک بول کر ہنساتا ہے، یا کسی کے تعلق سے کوئی مذاق کہہ کر لوگوں کو ہنسانے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے تعلق سے اللہ کے رسول بد دعا دیے ہیں۔ جیسا کہ حدیث ہے ابو داؤد کی حدیث جس کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیے ہیں، وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ وَيْلٌ لَهُ۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ویل ہے ان پر، بربادی ہے ان پر، کہہ کر اللہ کے رسول بد دعا دیے ہیں ایسے لوگوں پر۔ اور ایک چیز مذاق اڑانا یا برے القاب سے پکارنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کا مذاق اڑانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے سے سامنے والوں کو حقیر سمجھتے ہیں، یا اپنے دل و دماغ میں ہم اس سے بہتر اپنے دل میں خیال کرتے ہیں۔ جب یہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز جب ہمارے دل میں آ جاتی ہے تو ہم کسی کا مذاق اڑانے پر اتر آتے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں کتنی خطرناک ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیت میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکون، اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہ بات ارشاد فرمایا ہے اے ایمان والو، تم کسی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو، ایک دوسرے کے تعلق سے بری باتیں مت بیان کیا کرو۔ اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ خاص کر اس آیت کریمہ میں عورتوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کا عیب نہ ڈھونڈے، کوئی عورت کسی دوسری عورت کے تعلق سے مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تم سے بہتر نہ بنایا ہوا ہو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ یہ بات بھی ارشاد فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارا کرو، کہہ کر اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں آگاہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور ایک چیز غیبت کرنا، یہ غیبت بھی ہماری زبانوں سے نکلتا ہے، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی غیبت کا مطلب
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ تم کوئی ایسی بات اپنی زبان سے کسی کے تعلق سے نکالو جو بات وہ سننے کے بعد اس کے دل کو ناگوار، اس کے دل کو ناپسند لگے، اسی کو غیبت کہتے ہیں، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ تو پھر ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ دن بھر میں ہم کتنے لوگوں کے تعلق سے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو وہ سننے کے بعد ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچتی ہو۔ اور یہی نہیں، معراج میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو اس واقعے، اس حادثے کے تعلق سے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے جب جبرائیل کے ساتھ جا رہا تھا تو ایک آدمی کو تانبے کے ناخن دیے گئے تھے، تانبے کے ناخن دیے گئے تھے، تو وہ آدمی اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو، اپنے سینوں کو نوچ نوچ کر کھا رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں اللہ کے رسول، میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ اس آدمی کو کس وجہ سے اتنی خطرناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین کہنے لگے کہ یہ آدمی دنیا میں لوگ اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھایا کرتا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ عذاب میں اسے مبتلا کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عائشہ اور صفیہ کا وہ مشہور واقعہ جو ہمیشہ ہم سنتے تو آتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹاپک جب چل رہا تھا تو صفیہ کے تعلق سے ایک چھوٹی سی بات یہ کہہ دی کہ پستقد کا مطلب گڈی، پستقد کا مطلب گڈی۔ اللہ کے رسول غصے کے منہ سے ان کا چہرہ لال ہو گیا، کہنے لگے عائشہ سے، عائشہ تم اپنی زبان سے اتنی خطرناک بات بولی ہو، یہی بات اگر سمندر میں بھی اگر ڈبا دی جائے تو پوری کا پورا سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے گا، کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے ہیں صرف اتنی سی بات پر۔ تو پھر ہماری زبان سے کتنے بڑے بڑے باتیں نکلتے ہیں، ذرا اندازہ لگانے کی ضرورت ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ چغل خور، یعنی ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، جو ہماری عام زبان میں جسے ہم کہتے ہیں چاڑی گوڑ، ایسے لوگوں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يدخل الجنت النمام لا يدخل الجنت قتال، اللہ تعالیٰ چغل خور کو جنت میں ہرگز داخل نہیں کرتا، کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ہیں۔ اور یہ دونوں حدیثیں بھی ایک صحیح بخاری کی ہے اور ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور یہی نہیں، کسی کو گالی گلوچ کرنا، کسی کو گالی دینا، کسی کے تعلق سے سب و شتم کا مطلب چاہے اس میں وہ تمام کی تمام باتیں آ جاتی ہیں کہ تانا دینا، کسی کے اوپر کچھ کیے ہو تو اسے دوبارہ اسے کر کے بتانا، اس کے سامنے اسے دوبارہ اس کی مدد کیے ہیں کہہ کر اس کے سامنے پھر وہی بات دہرا کر اس کے سامنے دکھانا، وہ تمام کی تمام باتیں جو سب و شتم میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اسی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء۔ چار باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا۔ تانا دینے کا مطلب کوئی مدد کر کے اس کے سامنے پھر اس کا ذکر کرنے والا، اسی کو تانا کہتے ہیں۔ اس کے بعد ولا اللعان، لعنت کرنے والا، یعنی ہمیشہ بات بات پر جب بھی کوئی غصے میں آتا ہے تو کسی کی بربادی چاہنے کی کوشش کرتا ہے، تو بربادی کے تحت اس پر لعنت بھیجتا ہے، اس پر بری بری باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اسی کو لعنت کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول مومن تانا دینے والا، لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ اور ایک بات اللہ کے رسول یہ بھی ارشاد فرمائے ہیں کہ مومن بے حیائی کے کام کرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ بے حیائی کے کام وہ تمام کے تمام بے شرمی کے کام ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیے ہوں۔ اور یہ چیز بھی بے حیائی گفتگو، یعنی اپنی زبان سے بے حیائی بے شرمی کی باتیں نکالنے والا بھی مومن نہیں ہوتا، کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مومن لعنت کرنے والا، تانا دینے والا، بے حیائی کے باتیں کرنے والا، بے حیائی کے کاموں میں آگے بڑھنے والا مومن نہیں ہوتا، کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے ہیں۔ اور ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بھی ارشاد فرمائے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی کی حدیث میں کھلے طور پر یہ بیان فرمائے ہیں من صمت نجا، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اپنی زبان کو بند رکھو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکن خیرا او لیصمت۔ اللہ کے رسول فرماتے
فرماتے ہیں کہ اگر صحیح معنی میں اللہ پر آخرت کے دن پر تمہارا ایمان ہو اور تم خیر چاہتے ہو بھلائی چاہتے ہو تو ہمیشہ خاموش رہا کرو, بیکار باتیں بیکار گفتگو اپنی زبان سے نہ لایا کرو کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے ہیں. اور ایک حدیث آخری حدیث بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے اللہ کے رسول مجھے جہنم سے بچنے کے اور جنت میں جانے کے کام بتائیے. تو اللہ کے رسول جنت میں جانے والے بہت سارے کام بتائے, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, صدقہ کرنا, جہاد کرنا, یہ تمام کی تمام جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ سب گنائے. گنانے کے بعد اللہ کے رسول بتائے ہیں کہ ان تمام کاموں کا ڈیپینڈ اسی زبان پر ہے کہہ کر اللہ کے رسول اپنی زبان پکڑ کر بتائے ہیں کہ ان تمام کاموں کا ان تمام عملوں کا ڈیپینڈ اسی زبان پر ہے. اگر اس زبان کو تم اپنے کنٹرول میں رکھو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے, اگر اس زبان کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھو گے تو تم ناکام و نامراد ہو جاؤ گے کہہ کر اللہ کے رسول بیان کرنے لگے. تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے یہ بات بھی پوچھے کہ اللہ کے رسول کیا ہماری زبان سے نکلنے والے ہر کلمے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوچھ تاچھ ہوگی؟ تو اللہ کے رسول معاذ سے کہنے لگے اے معاذ, انسان یعنی لوگ جتنے بھی لوگ جہنم رسید ہونے والے ہیں اسی زبان کی کار فرمائیاں ہوتی ہیں کہہ کر اللہ کے رسول کہنے لگے. یعنی جہنم میں لے جانے والے تمام کے تمام جتنے بھی کام ہیں ان میں سب سے زیادہ کارنامے انجام دینے والی یہی زبان ہے کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے. اور ایک حدیث یہ بھی بیان فرمائے اللہ کے رسول جو انسان اس زبان کی اور اس شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی مجھے دیتا ہے میں اسے جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں کہہ کر اللہ کے رسول بیان فرمائے ہیں. تو یہ تمام کی تمام باتیں زبان کے تعلق سے تھیں. تو زبان کی آفتیں اور اس سے بچنے کی فضیلتیں اور اس سے اگر اس میں ملوث ہو تو اس کی وعیدیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے مختصراً رکھا گیا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کی ہر بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروه انه هو الغفور الرحیم.